جب مولانا سما مکمل کر کے زمین پر گر پڑے تو میں نے انہیں ہوش میں لانے کے لیے کہا، اللہ ہی وہی محبوب حقیقی ہے جس کی طرف ہر چیز مائل ہوتی ہے اور ہر شے کا انجام بھی اسی کی طرف ہے۔ تمام موجودات بینگز کا وجود، بقا، کمال اور تسلسل اسی سے ہے، اور حقیقی طور پر صرف وہی ایک ہے جس کا وجود خود اس سے ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ تمہیں بھی اپنی ذات کی طرف پہنچنے والوں میں شامل کرے اور تمہارا نور مکمل کر دے، جیسے اس نے اپنے برگزیدہ اولیاء سے وعدہ کیا ہے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی، قیامت کے دن ایمان والے مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ پکار کر کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو مکمل کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سن کر مولانا گویا بجلی کی سی تیزی سے اٹھے، مجھے سینے سے لگایا، ایسے زور سے گلے لگایا کہ لگا میری تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر وہ میرے رخسار کو بار بار چومنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی کو محبت سے سہلاتے رہے۔ وہ کہہ رہے تھے، اللہ ہمیں، تمہیں اور ہمارے تمام صالح بھائیوں کو ہدایت کے رستے پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں اپنے قرب میں جگہ دے، بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر میں نے کہا، ہے جلال الدین، جان لو انسان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ وہ جو عشق کی لاٹھی سے آزمائے گئے اور شوق کی تلوار سے مغلوب ہوئے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے در پر بیٹھے اس کے گریس، اس کے فضل کی آس میں زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو توبہ کی لاٹھی سے آزمائے گئے اور ندامت کی تلوار سے زخم خوردہ ہوئے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے در پر بیٹھے اس کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ تیسرا گروہ وہ جو غفلت کی لاٹھی سے مارا گیا اور شہوت کی تلوار سے قتل ہوا، یہ وہ ہیں جو اللہ کے در پر بیٹھے اپنے گناہوں کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا، جان لو عشق کی 3 سطحیں ہیں، انسانی عشق، روحانی عشق، ربانی عشق۔ انسانی عشق عشق کا ابتدائی درجہ ہے جو روحانی عشق کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ روحانی عشق وہ زینہ ہے جو ربانی عشق تک لے جاتا ہے۔ ربانی عشق وہ عشق ہے جس میں عاشق حق تعالیٰ کی تجلی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ عشق ان نفوس قدسیہ میں ظاہر ہوتا ہے جو پاکیزہ، لطیف، جاذب اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ عشق کی فطرت مقناطیس کی مانند ہے جو ہمیشہ حسن کی طرف کھنچتا ہے۔ عشق اللہ کے جمال سے مزین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر حسن کو اپنی حسن کی صفت سے پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی انسان آدم کو سونپی گئی ازل کی خوبصورتی کو پہچان لیتا ہے تو وہ روحانی عشق میں ترقی کر جاتا ہے، اور پھر یہی روحانی عشق ازلی حسن کے معدن میں نور حقیقت کے ذریعے چمکتا ہے۔ جب ایک بندہ ان 2 عشقوں، روحانی اور انسانی کی تربیت مکمل کر لیتا ہے تو اللہ خود اس سے عشق کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ عشق حقیقی ہے جس کی تفسیر اللہ کے اس فرمان میں ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے مولانا سے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ میں گم ہو جاتا ہے تو میں اس کی خواہش کو اپنی محبت میں بدل دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے چاہنے لگتا ہے تو میں اس سے عشق کرتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ جب وہ مجھ سے غافل ہوتا ہے تو میں اس کے اور غفلت کے درمیان آ جاتا ہوں۔ یہی میرے حقیقی اولیاء ہیں، یہی اصل جواں مرد ہیں، اصل جنگجو۔ جب میں زمین پر کوئی بلا بھیجنے لگتا ہوں تو ان کی برکت سے رک جاتا ہوں۔ یہ عشق اللہ کے حسن صفت کے ظہور سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ داؤد اللہ کے عاشق ہو گئے، اور عرب کہا کرتے تھے محمد اپنے رب کے عاشق ہو گئے۔ یہ وہی عشق ازل ہے، ایٹرنل لو، جو روحوں کی گہرائیوں میں ازل سے موجزن ہے، اور لوگ شراب پی کر مدہوش ہوتے ہیں، مگر ہم اہل عشق ہیں جو پیے بغیر ہی سرشار و مست ہیں۔ کونیا میں بہار کا آغاز ہو چکا تھا، پہلی گرمی زمین پر گر چکی تھی،
ہوا میں خوشبوئیں درختوں پر سبزہ، اور مولانا کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں نے تجویز دی کہ آج ہم مرام باغ کی سیر کریں، پیدل چل کر جائیں گے بغیر کسی ساز و سامان کے۔ مولانا نے انکار نہ کیا اور ہم خانقاہ اور بازار سے کچھ لیے بغیر ہی چل پڑے۔ جب ہم مرام پہنچے تو دریا کے کنارے ایک قدیم بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ دور کہیں بلبلوں کی چہچہاہٹ اور پانی کی مدھر روانی ایسا لگتا تھا جیسے انسان کے دل کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا رہی ہو۔ ہماری نظروں کے سامنے کچھ رومی مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہ گوشت بھون رہے تھے اور ساتھ میں شراب پی رہے تھے۔ مولانا انہیں غور سے دیکھتے رہے، پھر وہ اچانک میری طرف متوجہ ہوئے۔ اے شمس، کیا میں تم سے ایک سوال کروں؟ اگر تمہیں ضد ہے ہی تو پوچھ لو۔ مولانا نے کہا، تم لوگوں کو ہمیشہ شراب کے ذریعے کیوں آزماتے ہو؟ پہلی بار جب تم مجھ سے ملے تو تمہارا پہلا مطالبہ بھی یہی تھا کہ میں تمہارے لیے شراب لاؤں۔ میں مسکرا کر بولا، راز ہمیشہ بہادروں میں پایا جاتا ہے۔ عشق بہادروں کے خون میں بہتا ہے، اور بہادروں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ان کے سب سے بڑے خوف سے آزمایا جائے۔ یہ دنیا، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں قید ہے۔ یہاں لوگ اپنی عزت، ریپوٹیشن کو سب سے بڑا دین مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر میں نے شراب کو ہاتھ بھی لگایا تو دنیا مجھے ذلیل کر دے گی۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ اس آزمائش میں ہار گئے، بلکہ وہ تو آزمائش کے آغاز میں ہی پسینے میں ڈوب گئے، اور تم نے بھی صرف پہلا مرحلہ پاس کیا ہے۔ مولانا نے کہا، تو کیا مطلب، میں نے امتحان جیتا نہیں؟ میں نے کہا، اکیلا جا کر شراب خرید لانا کوئی کمال نہیں، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جب وہ وقت آئے گا تو تم اس میں پورے اتر سکو گے یا نہیں، لیکن جب میں محسوس کروں گا کہ تم تیار ہو تب میں تمہیں اصل آزمائش میں ڈالوں گا۔ پھر میں نے پوچھا، مولانا بتاؤ، کیا تم ان شراب نوش لوگوں اور ہم میں کوئی فرق محسوس کرتے ہو؟ کیا مطلب، کیا ہم بھی اہل سرمستی میں شمار ہوتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، سرمستی عقل کی گمشدگی کا نام ہے، جس سے انسان الفاظ کے معانی اور حق و باطل کی پہچان کھو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے شراب کی حرمت اس وقت تک برقرار رکھی جب تک کہ انسان سمجھنے کی طاقت نہ رکھے۔ بس جو اپنی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے وہ مدہوشی میں ہے، اور جو سمجھنے لگے وہ مدہوشی سے باہر نکل آیا۔ میں نے مولانا سے کہا، تم تو فقہا کے علم سے محبت کرتے ہو، بتاؤ تمہارے علماء سرمستی، مدہوشی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کسی کے مدہوش ہونے کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب وہ اپنے لباس کو دوسروں کے لباس سے نہ پہچان سکے اور اپنے جوتے کو دوسروں کے جوتوں سے الگ نہ کر سکے تب وہ مدہوش ہے۔ امام شافعی نے فرمایا، جب انسان کی گفتگو بگڑ جائے اور وہ اپنے رازوں کو فاش کرنے لگے تب وہ شراب کی مدہوشی میں ہے۔ داؤد الاصفہانی نے کہا، جب کسی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور وہ اپنے راز دوسروں پر کھول دے تو وہ مدہوش ہو چکا ہے۔ مولانا میری باتیں سنتے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کرنی اور خاموشی میں ڈوب گئے۔ ہوا میں بلبلوں کی آوازیں اور دریا کی مدھر سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ پھر مولانا نے دھیرے سے کہا، تو کیا عشق بھی مدہوشی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، عشق بھی ایک سرمستی ہے، مگر یہ سرمستی شراب کی مدہوشی سے کہیں بلند تر ہے۔ یہ سرمستی وہ نشہ ہے جو بے پیے بھی دل کو مدہوش کر دے۔ یہ وہ مستی ہے جو عقل کو ختم نہیں کرتی بلکہ عقل کو وسعت دیتی ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو نہ تو آنکھوں کو دھندلا کرتا ہے، نہ سوچنے کی قوت کو چھینتا ہے، بلکہ انسان کو حقیقت، صداقت، ٹروتھ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہاں شمس، ہم وہ لوگ ہیں جو بے پیے مدہوش ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کا نشہ عشق الہی ہے۔ پھر وہ وجد میں آ گئے اور دریا کے کنارے بلند آواز میں
سما کرنے اور رقص کرنے لگے۔ سرمستی دو حقیقتوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، ایک لذت کی موجودگی اور دوسرا ادراک پرسیپشن کی کمی۔ سرمستی کا مطلب کبھی صرف ان میں سے ایک ہوتا ہے اور کبھی دونوں حقیقتیں بیک وقت اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نفس میں ایسی کئی خواہشات اور شہوتیں موجود ہیں جن کا ادراک ہونے پر لذت محسوس ہوتی ہے، مگر اگر انسان ان لذتوں میں چھپی برائیوں کو دیکھ لے تو وہ ان سے بچنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی عقل ریزننگ کا کام ہے کہ وہ نفس ایگو کو روکے اور اسے ان گمراہ کن لذتوں میں بہکنے سے بچائے۔ لیکن جب عقل خاموش ہو جائے اور علم کی روشنی بجھ جائے تو نفس بے لگام ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو سرمست دیکھو گے، حالانکہ وہ سرمست نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ غم اور خوف کی سرمستی ہے جو قیامت کے دن ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ کبھی سرمستی عشق کے شوق سے بھی جنم لیتی ہے۔ عاشق جب محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کے الفاظ بگڑنے لگتے ہیں، حرکات بدل جاتی ہیں، وہ عقل و خرد کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض شدید خوشی کی حالت میں طبعی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب عاشق محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خون تیز رفتاری سے گردش کرنے لگتا ہے، یہ قلبی نظام پر شدید اثر ڈال دیتا ہے اور دل کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دل کے اندر کی تمام حرارت کھینچ لی جاتی ہے اور وہ سرد پڑ جاتا ہے۔ یہی عشق کی مستی ہے جو کبھی جان بھی لے سکتی ہے۔ پھر میں نے مولانا کی طرف دیکھا اور کہا، اب اگر تم اٹھ کر ان شراب نوش لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے ہمارے لیے شراب لے آؤ تو جان لو یہ ہم نہیں جو شراب سے سرمست ہوں گے، بلکہ یہ شراب ہم سے سرمست ہو جائے گی۔ مولانا مسکرا دیے۔ ہم نے مرام باغ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، میں تم سے ایسی باتیں کروں گا جو بے زبان اور بے لفظ ہوں گی، میں وہ حقیقتیں ظاہر کروں گا جو ہر کان سے چھپی ہوں گی، لیکن سب کے درمیان کہوں گا اور انہیں صرف تم سن سکو گے، خلوتوں میں۔ مولانا آہستہ آہستہ میرے بتائے ہوئے راستے پر بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ابھی بھی بیرونی دنیا کے شور سے مکمل طور پر بہرے نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کتابیں چھوڑ دی تھیں، ان کی زندگی بدل چکی تھی اور پرانا طرز زندگی مٹ چکا تھا، مگر کیا ان کے دل کے کسی کونے میں کوئی باقیات بچی تھی؟ یہ مجھے جاننا تھا، یہ مجھے محسوس کرنا تھا۔ مولانا، پانی جب تک صاف نہ ہو اس میں حقیقت کا راز نہیں جھلکتا۔ جان لو کہ گدلے پانی میں غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے عشق نہ کرتا تو بندوں کے لیے بھی اللہ سے عشق ممکن نہ ہوتا۔ اب بتاؤ، کیا تم عشق کے رستے پر چلنے کو تیار ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اس درجے پر محسوس کرتے ہو؟ ابھی تم ناپختہ ہو مولانا۔ مولانا نے حیرانی سے کہا، کیا میں اب بھی خام ہوں؟ تو پھر مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ میں کیسے ان رازوں کے پردے کو چاک کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مولانا بتاؤ، نفس ایگو کیا ہے؟ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، نفس خود ہونے کا احساس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ میرے اندر ہے، مگر میں نہیں جان سکتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ مولانا، کسی ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گدھے کے کان میں یاسین کی تلاوت کی جائے۔ مولانا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر اسے پرکھتے ہیں۔ جو تم آئینے میں دیکھتے ہو وہ تمہارا جسم ہے، مگر جو تمہارے دل میں جھلکتا ہے وہ تمہارا نفس سیلف ہے۔ تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو ہمارا وجود کب کا مٹ چکا ہوتا۔ عارفین مجاز سراب کے پردے سے حقیقت صداقت کی چوٹی پر پہنچتے ہیں اور یوں وہ اپنی معراج کو مکمل کر لیتے ہیں۔
مولانا نے گہری سانس لی، ان کی آنکھیں پگھل رہی تھیں۔ اے شمس، میں پک چکا، میں پگھل چکا، اب مجھے حقیقت کے راز میں داخل کر دے۔ کیا تم اب بھی مجھے عشق کے اسرار میں نہیں بلاؤ گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، تم کہتے ہو کہ تم پک چکے ہو، الحمدللہ۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ سبحان اللہ۔ کیا تم اپنے دل میں اخلاص محسوس کرتے ہو؟ آمنا و صدقنا۔ تو پھر آخری آزمائش کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ۔ میں نے مولانا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کل چاشت کے وقت تمہیں اکیلے چل کر سلے جانا ہوگا، رومیوں کے شراب خانے سے ایک شراب کا مٹکا لینا ہوگا اور اسے سر عام دن کے وقت کونیا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے درگاہ تک لے آنا ہوگا۔ کیا تم یہ کر سکو گے؟ بالکل۔ لوگ تم پر لان تان کریں گے، مجھے پرواہ نہیں۔ علماء تمہارے خلاف فتوے جاری کریں گے، میں پرواہ نہیں کرتا۔ کونیا تمہارے خلاف نفرت میں بھر جائے گا، جہنم میں جائیں کونیا کی چہمگوئیاں۔ مولانا کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور مسکرا دیا۔ اب وہ حقیقتاً عشق کی آزمائش کے لیے تیار تھے۔ میں نے مولانا سے کہا تھا، اچھا تو پھر کل دیکھیں گے کیا تم واقعی سچے ہو یا نہیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ مولانا بغیر کسی کو کچھ کہے سلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مٹی کا مٹکا خریدا جس کی شکل اور رنگ اتنے نمایاں تھے کہ ہر کوئی پہچان سکتا تھا کہ یہ شراب ہے۔ بازار، گلیاں اور چوراہے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ موسم صاف اور دھوپ چمک رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، عورتیں گھروں کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ بازار میں سوداگر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ مولانا نے وہی مٹکا کندھے پر رکھا اور خاموشی سے پسینے میں شرابور درگاہ کی طرف چلنے لگے۔ یہ کیا؟ یہ مولانا، وہی مولانا جو ہمیں دین سکھاتا تھا، وہی مولانا جو ہمیں حلال و حرام کی تلقین کرتا تھا۔ لوگوں دیکھو، یہ شراب اٹھائے جا رہا ہے۔ مارکیٹ کے بیوپاری بول اٹھے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب مولوی خود شراب لے کر چلے تو سمجھو کہ عذاب قریب ہے۔ پردہ نشین عورتیں اپنی کھڑکیوں سے چیخنے لگی، ہائے افسوس، یہ کیا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ یہی تھا ہمارا امام، یہی تھا ہمارا پیشوا۔ علماء چہمگوئیاں کرنے لگے، یہ بہت بڑا فتنے کا دن ہے، اب اس کی پیروی کون کرے گا؟ یہی ہمیں شراب کے حرام ہونے کے فتوے سناتا تھا۔ لوگ مولانا کے پیچھے چلنے لگے۔ پہلے سرگوشیاں تھیں، پھر آوازیں بلند ہوئیں، پھر نعرے اور لان تان ہونے لگے۔ مولانا پسینے میں شرابور خاموشی سے درگاہ کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ میں پہلے ہی چند درویشوں کے ساتھ درگاہ کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ مولانا جیسے ہی پہنچے، میں نے زمرد کی سبز چادر سے ان کا پسینہ پونچھا، پھر میں نے ان سے شراب کا مٹکا لیا اور بلند آواز میں کہا، اے غافلو، اے ظاہری اعمال پر فریفتہ لوگو، تم یہاں مولانا کو شرمندہ کرنے، انہیں برا بھلا کہنے، ان پر لعنت کرنے آئے ہو۔ تم سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مولانا گناہگار ہے کیونکہ وہ شراب کا مٹکا لے کر آیا ہے۔ تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایک دنیاوی مولوی ہے جو فقط جبہ، تسبیح اور داڑھی کا محتاج ہے۔ تم بہرے ہو، تم اندھے ہو، تم ناشکرے ہو۔ آج سارا کونیا ہار گیا اور صرف مولانا جیت گئے۔ تم سب نے فیصلہ کیا کہ یہ شراب ہے، تو لو اپنی شراب پیو۔ میں نے مٹکا الٹا کیا اور زمین پر انڈیل دیا۔ زمین پر جو بہا وہ گہری سرخ شراب نہیں تھی بلکہ وہ خالص دودھ تھا۔ یہ دیکھ کر مولانا کے ہوش اڑ گئے، ان کے گھٹنوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گر کر رونے لگے۔ یہ آنسو حیرت کے تھے، یہ آنسو حقیقت کے پردہ اٹھنے کے تھے، یہ آنسو عشق کی سچائی کے تھے۔ میں نے انہیں نرمی سے اٹھایا، ان کا ماتھا چوما اور کہا، تم نے اپنی آزمائش اپنے جسم کے پسینے اور اپنی روح کے نور کے ساتھ جیت لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنی خلوت میں لے گیا۔ وہ بیٹھے، میں نے ان کے دائیں کان میں سرگوشی کی اور جیسے ہی میں نے الفاظ ادا کیے وہ اچانک اٹھے اور بلند آواز میں پکارا، اللہ اکبر۔ ان کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور کہیں ایک بچہ نیند سے جاگ اٹھا۔ مولانا اب دنیا کے فتووں سے بے نیاز تھے، وہ عشق کی حقیقت میں فنا ہو چکے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ یہ دنیا فقط ایک پردہ ہے اور حقیقت اس پردے کے پیچھے کہیں چھپی ہے۔